بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ آج ہم دو لائنیں پڑھیں گے جو ہے اس کی جو ہے معلقات کی، جو کہ امرؤ القیس کا جو معلقہ ہے اس کو میں پہلے عبارت پڑھ دے رہا ہوں۔ یہاں پر کہہ رہا ہے شاعر وقوفاً بہا صحبی علی مطیہم یقولون لا تہلک اسم و تجملی وان شفائی عبرۃ محراقۃ فہل عند رسم دارس من معولی۔ یہ جو ہے ہم نے پڑھا اس کو جو ہے اس کے بعد سب سے پہلا کام ہم اس میں یہ کرتے ہیں، اور پہلے اس کا جو ہے ہم الفاظ معنی حل کر لیتے ہیں، پھر اس کو ہم بتائیں گے کہ سیاق میں یہ بات کہہ رہا ہے، مفہوم سمجھیں گے، پھر اس کے جو ہے اور بھی چیزیں جانیں گے اس میں۔ سب سے پہلے وقوفاً جو ہے اس کی کئی الگ الگ اعتبار سے لوگوں نے اس کی الگ الگ شرحیں کی ہیں، مطلب جو ہے کوئی کہتا ہے واقف کی جمع وقوف ہے، یا مصدر بھی ہو سکتا ہے وقفہ کا۔ تو یہاں پر جو ہے وقفہ یقف وقوفاً مصدر بھی ہے، مطلب وقفہ کا مصدر بھی ہے، اور وقوفاً جو ہے یہ جمع بھی آتا ہے واقفن اس پہ فاعل کا، جیسے راکع کی جمع رکوع بھی آتی ہے، بہت ساری جمع اس طرح سے آتی ہیں۔ ابھی ہم سمجھیں گے معنی کے وقت کہ یہاں پر کیا معنی مراد ہے۔ بیہا ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے، وہی جو مطلب اس گھر کے جو اس سے پہلے آ چکا ہے، عرصات وقیعان جو یہ سب آ چکے ہیں انہیں کی طرف یہ ضمیر ہا کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہے اگلا کلمہ صحبی، صحبن یہ اصل میں یہ مضاف الیہ ہے، اور یہ صحبن ہے، یعنی کہ جو مضاف ہے وہ صحبن یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے صاحبن کی جمع بہت ساری آتی ہے، ان میں سے ایک جمع آتی ہے صحبن، جو کہ یہاں پر شعر کے اندر استعمال ہوئی ہے۔ علی یہاں پر جو ہے علی ہے، اور اس کے بعد یا متکلم ہے، تو اس طرح سے ہو گیا علیہ۔ اور علی کے حرف جر ہے، اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں، ان میں سے ایک معنی ہوتا ہے سبب بھی، سببیہ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ سبب کے معنی بھی آتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں علامہ تضرب زیدن، زید کو ہے نا کس وجہ سے تم مار رہے ہو، تو یہ معنی ہو گیا علی کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو علی ہے یہ علی سبب کے لیے ہے، یعنی کہ علی یہاں پر کس اوپر کا معنی بتانے کے لیے نہیں ہے، علی یہاں پر سبب کے لیے، علیہ یعنی کہ میرے سبب یا میری وجہ سے، یہ چیز ابھی آگے آئے گی۔ اس کے بعد ہے مطیہم، ہم ضمیر ہے یہ جو کہ مضاف الیہ ہے، اور اس سے پہلے مطیٌ جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا واحد آتا ہے مطیۃن، اور مطیۃن کے معنی ہوتا ہے سواری، تو مطیۃن کے معنی سواری، جمع مطیٌ، یعنی کہ اسی تا کو ہٹائیں گے تو مطیٌ جمع بن جائے گا۔ اور یہ اس کی مطیۃن کی اور بھی جمع آتی ہے، جیسے کہ مطایا، جیسے قضیۃن کی جمع آتی ہے قضایا، ایسے ہی مطیۃن کی جمع آتی ہے مطایا۔ یہاں پر جو ایک جمع استعمال ہوئی ہے وہ مطیٌ استعمال ہوئی ہے۔ اس کے بعد آگے یقولون، واضح ہے یہ لا تہلک، ہلاکہ یہلکو سے باب ضربہ سے اس کے معنی ہلاک ہونا، یہ بھی واضح ہے۔ نہیں کا صیغہ ہے مطیۃن کے معنی ہوتا ہے سواری، اور اس کی جمع آتی ہے مطیٌ اور مطایا، ٹھیک ہے۔ یہ جو کلام میں یہ جو شعر میں استعمال ہوا ہے یہ جمع ہے، یہ جو ہے یہ جمع ہے، اسی میں اگر تا لگا دیں گے تو یہ واحد بن جائے گا۔ ایسے بہت کلمے آتے ہیں، جیسے نمل جمع ہے، تا لگا دو نملتن واحد ہو جائے گا، نحل جمع ہے، تا لگا دو نحلتن واحد ہو جائے گا، ایسے ہی یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یقولون لا تہلک اسن جو ہے باب سمیہ سے آتا ہے یہ، اور یہاں پر یہ مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے غمگین ہونا، اسن اسیہ یأسا اسن معنی غمگین ہونا، یہ مصدر ہے۔ اس کے بعد ہے وتجملی، تجمل یتجمل، یہاں معنی ہے صبر جمیل کا مظاہرہ کر، یعنی کہ مطلب اچھے سے صبر کر، یہ معنی ہے اصبر صبرا جمیلا، تو یہاں تجمل ہے، کہیں تحمل بھی استعمال ہوا ہے، مطلب یہاں پر جو ہے تجمل لکھا ہوا ہے۔ آگے والی جو لائن ہے اس میں کہہ رہا ہے شاعر
وَإِنَّ شِفَائِي عَبْرَةٌ مُحَرَّقَةٌ وَإِنَّ شِفَائِي شفا یشفی شفاءً مصدر ہے یہ، اس کے معنی جو شفا یابی اور واضح ہے، شفا اردو میں بھی شفا کہتے ہیں، یعنی کہ میری شفا یہ چیز، میری شفا فلاں چیز میں رکھی ہوئی ہے، تو یہ وہی والا ہے، اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ عبرتن جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں آنسو، جمع عبارات، جیسے پہلے مطلب رکعتن کی جمع رکعات آتی ہے، سجدات آتی ہے، سجدتن کی جمع، ایسے عبرتن کی جمع عباراتن، اس کے معنی ہوتے ہیں آنسو۔ اس کے بعد ہے محراقتن، محراقتن، یہ ایک کلمہ ہے جو کہ اس کا یہ کیا ہے، باب افعال سے آتا ہے، یعنی کہ اس میں مفعول کا یہ صیغہ ہے محراقتن۔ یہ کلمہ آتا ہے باب افعال سے اراقہ، اراقہ یریقو، سنے ہو گئے، اس کے معنی ہوتے ہیں بہانہ، اراقہ یریقو، باب افعال سے آتا ہے بہانہ۔ تو ایک آتا ہے اراقہ جس کی اصل ہے اریقا، اکرما کے وزن پر، لیکن یا کو کیا ہے اریقا، یا کی حرکت ماقبل کو دیکھیں، یا کو الف سے بدل دیا اراقہ ہو گیا۔ اسی اراقہ کو اہل عرب کیا کرتے ہیں، کبھی کبھی اس کو جو ہے، جو اراقہ میں جو سب سے پہلے جو حمزہ لگا ہوا ہے، یعنی کہ ہم جو افعال کا جو حمزہ ہے، جیسے کہ اریقا یا جو ہے افعالہ، جو شروع میں جو حمزہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں، ہا سے بدل دیتے ہیں، تو ہو جاتا ہے وہ حراقہ، یعنی کہ بات سمجھ آ رہی ہے، اراقہ یریقو باب افعال سے یہ ہے۔ اور اہل عرب کبھی کبھی ان کے یہاں ایسا ہوتا ہے، بہت ساری مثالوں میں پایا جاتا ہے کہ حمزہ کو ہا سے بدل دیتے ہیں، تو جب حمزہ کو اراقہ کے حمزہ کو جب ہا سے بدلیں گے تو یہ ہو جائے گا حراقہ۔ اب ساری گردانیں اسی طرح سے کریں گے، حراقہ ہے نا، یحریقو اس طرح سے آئے گا۔ اور جو اراقہ جو تھا، وہ جو اراقہ جو فعل تھا اراقہ، اس کی جب ہم مضارع کی گردان کرتے تھے ہے نا، اصل کے اعتبار سے، تو اصل کے اعتبار سے کیا ہوگا، اریقہ، یو اریقو۔ اس کے بعد کیا ہوگا، واحد متکلم کیا آئے گا، فعل مضارع او اریقو، او اریقو، یعنی کہ دو حمزہ شروع میں آتا تھا، نو اریقو۔ تو وہاں پر اہل عرب یہ ہے کہ واحد متکلم کا جو صیغہ ہوتا تھا وہاں پر دو حمزہ اکٹھا ہوتے تھے، اور یہ دو حمزہ مشکل ہوتا ہے بولنا شروع میں اہل عرب کے یہاں، اس لیے انہوں نے کیا کر دیا تھا، ایک حمزہ کو اس میں سے کیا ہے گرا دیا تھا، ہے نا، تو کیا ہو جاتا اکرمو، جیسے او اکرمو آتا ہے، جیسے کہ اکرمہ کے مثال سے سمجھو، جیسے اس کو اکرمہ فعل ماضی ہے، اس کا مضارع، اکرمہ فعل ماضی ہے، اس کا جو مضارع آئے گا جو کہ اصل کے اعتبار سے آئے گا یو اکرمو آئے گا، یو اکرمو، اسی سے پوری گردان ایسے آئے گی، یو اکرمو، یو اکرمان، یو اکرمونا، تو اکرمو تو اکرمان، یو اکرمنا تو اکرمو تو اکرمان، تو اکرمونا تو اکرمینا، تو اکرمان تو اکرمنا، او اکرمو نو اکرمو، تو اس یہ اصل گردان آتی ہے۔ تو اس پوری گردان کے اندر جو واحد متکلم کا جو صیغہ آتا ہے او اکرمو، یہاں پر دو حمزہ پایا جاتا ہے بیک وقت ایک جگہ شروع میں، اور اس لیے یہ مشکل ہوتا ہے عربوں کے، تو ایک حمزہ کو انہوں نے گرا دیا تھا، تو کیا بن گیا تھا، حمزہ گرانے کے بعد واحد متکلم کا صیغہ اکرمو بن گیا تھا، او اکرمو تھا، ہے نا، او اکرمو، دوسرا حمزہ گرا دیا اکرمو ہو گیا، ایک حمزہ گرایا، پھر جتنے بھی مطلب مضارع کے صیغے ہیں سب کو اسی لائن پر کیا ہے کھڑا کر دیا، یعنی کہ سب میں حمزہ کو کیا ہے گرا دیا، تو سب میں کیا ہو گیا، یو اکرمو جو تھا وہ یکرمو ہو گیا۔ لیکن یہاں پر جو ہے جب اسی اکرما سے جو آیا ہوا ہے اراقہ، جب اس حمزہ کو ہم جو ہے ہا سے بدل دیں گے تو یہ واحد متکلم میں جو ہے وہ دو حمزہ جو ہوتا تھا وہ دو حمزہ نہیں آتا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، یہاں پر کیا آئے گا، جیسے یہ واحد متکلم کا صیغہ آئے گا حراقہ سے کیا آئے گا، جو کہ اصل میں ہے حریقہ، واحد متکلم کا صیغہ کیا آئے گا، واحد متکلم کا صیغہ آئے گا او ہر یہ کو، او ہر یہ کو، ٹھیک ہے نا، او ہر یہ کو، کہ پہلا حمزہ ہے اس کے بعد ہا ہے، او ہر یہ کو، تو یہاں پر دو حمزہ اکٹھا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کیا ہے یہ ہا ہمیشہ کیا ہے برقرار رہتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ ابھی اس مثال کو میں سمجھتا ہوں، محراقتن، محراقتن کیسے یہ ہے، اس کی اصل ہے نا جو ہے مؤکرمتن، مؤکرمتن، اس وزن پر آئے گا محریقتن، اس کی اصل کیا ہوگی محریقتن۔ یہاں پر کیا ہے کہ یا آئی ہوئی ہے، اس سے پہلے صحیح ساکن ہے، اس یا کی حرکت کو را کو دے دیا گیا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے اس یا کو اس را کی حرکت جو کہ فتح ہے اس کا اعتبار کرتے ہوئے الف سے بدل دیا گیا ہے، تو یہ بن گیا ہے محراقتن، یعنی کہ بہایا ہوا۔ بات سمجھ میں آئی، کچھ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی ہے جی؟ تو یہ کیا ہے محراقتن، کیا ہے یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور اس کا ماضی ہے اس کا ماضی حراقہ، حراقہ، یعنی کہ اس پوری گردان میں کیا ہے وہ جو افعال کا جو پہلا والا حمزہ ہے وہ کیا ہے ہا سے بدلا ہوا ہے۔
اس کے بعد ہے فہل عند رسم دارس من معولی، حل کیا ہے یہاں پر استفہام ہے جو کہ اپنے اصلی معنی سے کیا ہے یہاں پر نکلا ہوا ہے، یعنی کہ استفہام کے معنی میں نہیں ہے، مجازی معنی میں ہے، اور وہ کیا ہے انکار کے لیے ہے، یعنی کہ استفہام یہاں پر انکاری ہے۔ عند رسم، رسم معنی نشان، جمع رسوم، دارس درس یدرسو معنی ہوتا ہے پڑھائی کرنا دوسرا، لیکن یہاں پر مٹنے کے معنی میں، دارس معنی مٹنے والا، من معول، معول یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، معول ہے نا، یعنی کہ جس پر کیا ہے اولا ایک فعل آتا ہے، اولا یعول تعویلا، جس کا معنی ہوتا ہے کسی پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، المعول یعنی کہ جس پر کیا ہے بھروسہ کیا جائے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے یہ، تو یہ ہو گئے الفاظ معنی جو ہے۔ یہاں پر جو پھر آتے ہیں اب اس کے جو ہے ہم مفہوم کی طرف، شعر کے جو ہے شاعر کہہ رہا ہے وقوفا بها صحبی علی مطیہم یقولون لا تہلک اسم وتجملی، شاعر جو ہے وہاں پر محبوبہ کا جو وہ پرانا مکان تھا، جو اس کے کھنڈرات تھے، جو مطلب کچھ نشانات مکان کے جو نشانات تھے، ٹھیک ہے، وہاں وہ رو رہا تھا، چنانچہ رونے کی بحث ہے، مطلب سیاق سے واضح ہے، تو یہاں پر جو ہے جو چیز زیادہ مناسب بیٹھتی ہے وہ یہ ہے، یہاں پر کیا ہے فعل اس کا محذوف ہے، اور وقوفاً کیا ہے یہ مصدر ہے، اور یہ کیا ہے معنی کس کے ہے واقفاً کے، وقوف مصدر کیا ہے فاعل کے معنی بھی آتا ہے، تو اس یہاں پر کیا ہے وقوفاً واقف کے معنی میں ہو جائے گا، تو شاعر کہہ رہا ہے فبکیت وقوفا بها صحبی علی مطیہم، تو وقفہ یقف معنی رکنا ہوتا ہے، اور وقفہ یقف معنی روکنا بھی ہوتا ہے، قرآن میں آیا ہوا ہے وقفوہم انہم مسئولون۔ ارے آواز کیسی آ رہی ہے، آواز یار کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وقوفاً بها صحبی علی مطیہم، تو یہاں پر اصلی عبارت ہو جائے گی، کیونکہ رونا جو ہے یہ سیاق سے معلوم ہے کہ رونے کی بات چل رہی ہے، تو یہاں پر کیا ہے اس کے فعل کو حذف کر دیا گیا ہے، تو کیا ہو جائے گا فبکیت وقوفاً بها صحبی علی مطیہم، تو وقوفاً یہاں واقفاً کے معنی میں ہو جائے گا، یعنی کہ روکنے والا، وقوف مصدر ہے واقف کے معنی میں ہے، بس میں رویا اس حال میں کہ میرے ساتھی لوگ وہاں روکے ہوئے تھے، کس چیز کو روکے ہوئے تھے مطیہم اپنی سواریوں کو، یعنی کہ وہ جو جگہ ہے جہاں وہ محبوبہ کا جو پرانا مکان تھا، جہاں وہ نشانات تھے، وہاں پر وہ پہلے گیا تھا، وہاں پر کھڑا ہوا ہے، وہاں رو رہا ہے، اسی چیز کو کہہ رہا ہے کہ فبکیت میں رویا، وقوفاً بها صحبی، وقف معنی کہ کھڑا ہونا اور کھڑا کرنا دونوں معنی میں، اور روکنے کے دونوں کے معنی ہوتا ہے، رکنا اور روکنا دونوں ہوتا ہے، وقوفاً بها اس جگہ میں، صحبی میرے دوست، علیہ میرے لیے، مطیہم اپنی سواریوں کو، تو یہاں پر ہو جائے گا فبکیت پس میں رویا اس حال میں کہ روکے ہوئے تھے اس جگہ میں میرے دوست یا میرے ساتھی لوگ، علیہ میری خاطر، مطیہم اپنی سواریوں کو، یعنی وہ شاعر کیا ہے وہاں پر جو ہے رو رہا ہے، اور اس کے ساتھی لوگ کیا ہے وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اپنی سواریوں کو لے کے، مطلب جو انتظار کر رہے ہیں کہ یہاں سے ہم کب چلیں، کب ختم ہو اس کا یہ پورا کام، اور یہ کیا ہے یقولون کس حال میں کیا ہے وہاں پر کھڑے ہوئے تھے اس کے ساتھی لوگ، وقوفاً بها صحبی، صحابی یہاں پر کیا ہے ذوالحال ہے، اور یہاں پر یہ حال ہے اس کے ساتھی لوگ وہاں پر اپنی سواریوں کو روکے کھڑے ہوئے تھے، کس حالت میں، اس حالت میں، یعنی کہ یہ کہتے ہوئے یقولون لا تہلک اسم وتجملی، یقولون اس حال میں کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے، یعنی کہ جو یقولون کے اندر جو مطلب جو واو ہے جو فاعل ہے، اور جس سے مراد کیا ہے یہ صاحب اس کے ساتھی لوگ مراد ہے، یقولون وہ ساتھی لوگ کہہ رہے تھے امرؤ القیس سے کہ لا تہلک تو کیا ہے اپنے آپ کو ہلاک مت، تو ہلاک مت ہو، یعنی کہ اپنے آپ کو برباد نہ کر، حسن مانے غم کی وجہ سے، وتجملی اور تو کیا ہے صبر جمیل کا مظاہرہ کر، یعنی کہ تو صبر سے کام لے، تو مطلب شاعر کہہ رہا ہے کہ وہاں پر یہ رو رہا تھا، اس کے ساتھی لوگ اپنی سواریوں کو لے کر کے اس جگہ پر کھڑے تھے، اور اس کو نصیحت کر رہے تھے کہ اے امرؤ القیس تو اپنے آپ کو کیوں تباہ کر رہا ہے، کیوں برباد کر رہا ہے، بلکہ تو صبر کا مظاہرہ کر، اور کیونکہ صبر کیا ہے چیز کا اسی میں ہر چیز کا علاج ہوتا ہے۔ پھر سے کہہ رہا ہوں، تو یہاں پر کیا فعل محذوف ہے، وقوفاً یہ حال ہو جائے گا واقفاً کے معنی میں، اور اس کا واقفاً کا جو فاعل ہو جائے گا یہ صحبی ہو جائے گا، صحبی، صحبی کیا ہے اس پر کیا ہے اعراب، یعنی کہ رفع کا فاعل کا جو رفع کا اعراب ہوتا ہے ظاہر نہیں ہے، کیونکہ یا اس آخری یا متکلم ہے، اور یا متکلم نے کیا ہے اپنے موقع پر کسرہ لے لیا ہے پہلے ہی، اس لیے کیا ہے با پر یہ فاعل کا جو اعراب ہے ضمہ کا وہ مقدر ہو جائے گا، تو فبکیت پس میں رویا اس حال میں کہ روکے ہوئے تھے اس جگہ میں میرے دوست لوگ میری خاطر، میری وجہ سے اپنی سواریوں کو، اور وہ کہہ رہے تھے، یعنی کہ سواریاں رو کر کے اس حال میں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ تو ہلاک مت ہو غم کی وجہ سے، وتجملی اور تو کیا ہے صبر کا مظاہرہ کر۔ سمجھ میں آئی ہے لائن؟
پوچھنا ہے کچھ اس میں؟ جی